السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 48. وقد اخبر سبحانہ انہ اذا اہلک اعداءہ انجا اولیاءہ. اور تحقیق یا یقیناً خبر دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ جب اس نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تو اپنے اولیاء کو نجات بھی دی، یعنی پیغمبروں کو اور جو ان کے ماننے والے تھے. ولا یعمہم بالہلاک، اور نہیں عام کرتا ان کو ہلاکت کے ساتھ، یعنی سب کو ہلاک نہیں کرتا. بمحض المشیئۃ، محض اپنی مشیت کی وجہ سے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے کرے کا کہ وہ اندھا دھند کچھ کرتا ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ایسا کرے تو اس نے پکڑ کے سب کو ہلاک کر دیا. ایسا نہیں کرتا. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نوح صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کے بارے میں. قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، میرے قوم نے یقیناً مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ان کو نجات دے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، المشحون، بھری ہوئی، ان سب کو ہم نے نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر باقی بچنے والوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا. جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ سب ڈبو دیے گئے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں. قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فأنجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ولما سأله نوح صلی اللہ علیہ وسلم نجات ابنہ اخبر انہ یغرقہ بسوء عملہ وکفرہ. اور جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، سألہ، ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، ابنہ، اپنے بیٹے کے بارے میں، اخبر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، خبر دی، انہ، کہ وہ، یغرقہ، اس کو غرق کر دے گا، بسوء عملہ، اس کے برے عمل کی وجہ سے، وکفرہ، اور اس کے کفر کی وجہ سے. یعنی ایسے ہی نہیں کہ کسی کو اٹھایا تو ہلاک کر دیا اور کسی کو اٹھایا تو کامیاب کر دیا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. ولم یقل، اور یہ نہیں فرمایا، انی اغرقہ بمحض مشیئتی، کہ میں اس کو صرف اپنی مشیت اور اپنی چاہت کی وجہ سے ہلاک کر دوں گا. بلا ذنب ولا سبب، بغیر گناہ کے اور بغیر کسی وجہ کے. یہ اصل میں وہ جہالت کی خطرناکیاں پڑھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اس کے افعال کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنی روزمرہ زندگی بھی ان کی اسی قسم کے توہمات پر چل رہی ہوتی ہے، جس میں وہ صحیح کام کرنے کی بجائے غلط روش پہ یہ کہہ کے چل دیتے ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو سزا نہیں دے دیتا، جو سزا ڈیزرو کرتا ہے اسی کو سزا دیتا ہے.
کما انہ سبحانہ ضمن زیادۃ الہدایۃ للمجاہدین فی سبیلہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے ہدایت میں اضافے کی ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ولم یخبر انہ یضلہم ویبطل سعیہم. اور یہ خبر نہیں دی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں محنت کرنے والوں کو گمراہ کر دے گا یا ان کی کوششوں کو باطل کر دے گا. یہ تھوڑی کہا ہے. وَكَذَلِكَ ضَمِنَ زِيَادَةَ الْهِدَایَةِ وَحُصُولَ الْبَرَكَاتِ لِلْمُتَّقِينَ، اسی طرح اس نے ضمانت دی ہے زیادہ ہدایت کی اور برکتوں کے حصول کی. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِضْوَانَهُ، وہ جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں متقی. ان رستوں پہ چلتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کون ہے فاسق؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد. وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُضِلُّ مَنْ آثَرَ الضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَى، اور بے شک وہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتا ہے. آثر ایثار، ترجیح دینا. فَيَتْبَعُ حِينَئِذٍ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو اس وقت اللہ تعالی اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ انما یقلب قلب من لم يرضى بهداه اذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، اور یہ کہ بے شک وہ پھیر دیتا ہے، یقلب الٹ پلٹ کر دیتا، پھیر دیتا ہے، قلب دل، من لم يرضى بهداه، جو اس کی ہدایت پہ راضی نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر مطمئن ہی نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، اس سے خوش ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا دل ہی پھیر دیتا ہے. اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس آتی ہے، ولم یؤمن بہ، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتا، ودفعہ، اور اس کو پرے ہٹا دیتا ہے، وردہ، اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، لوٹا دیتا، پھیر دیتا. وہ پھیر دیتا ہے ہدایت کو کہ یہ نہیں چاہیے مجھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیتا ہے. یعنی یہ لاجک ہے اس کے پیچھے. اب ہم کیا کرتے ہیں، نماز نہ پڑھے تو کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے. اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیک کام کریں. اگر اللہ چاہتا، ہمارا بھی دل کرتا، پھر ہم بھی کچھ اچھا کرتے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں. یہی بہانے کرتے ہیں نا عام طور پر لوگ بھٹکنے. تو اس کے پیچھے جہالت ہے، لا علمی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا گائیڈنس دی ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، کس کا دل اس کی طرف راغب ہوگا، کس کا نہیں ہوگا. فَيُقَلِّبُ فُؤَادَهُ وَبَصَرَهُ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى رَدِّهِ وَدَفْعِهِ لِلْحَقِّ، تو وہ اس کے دل کو اور اس کی نگاہوں کو پلٹ دیتا ہے، اس کو سزا دیتے ہوئے. عقوبۃ لہ، عقوبہ سزا کو کہتے ہیں. علی رَدِّهِ، اس کے ریجیکٹ کرنے، ودفعہ، اور دور ہٹا دینے، للحق کے حق کو. یعنی جب انسان حق اور ہدایت کو پرے پھیر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہیں اس کی طرف سے پھیر دیتا ہے. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ سزا کے طور پر، اور جیسا گناہ ویسی سزا. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوْ عَلِمَ فِي تِلْكَ الْمَحَالِ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا بِالضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ خَيْرًا لَأَفْهَمَهَا وَهَدَاهَا وَلَكِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِنِعْمَتِهِ وَلَا تَلِيقُ بِهَا كَرَامَتُهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی، لو علم، اگر جانتا ہوتا، فی تلک المحال، ان مقامات میں، یعنی ان جگہوں پر، التی حکم علیہا، جن کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا، بالدلال والشقاء، گمراہی اور بدبختی کا، خیرن، بھلائی کو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں بھلائی کو دیکھتا
پاتا لأفہمہا تو ان کو حق کی بات سمجھا دیتا، وہداہا اور ان کو ہدایت دے دیتا، ولکنہا لا تصلح لنعمتہ لیکن وہ دل، محل کی جمع ہے نا، محل کہتے ہیں جگہ کو، مقام کو، یعنی دل مقام ہے نا ہدایت کا، لیکن وہ دل اس نعمت کے اہل ہی نہیں ہوتے، اس کے قابل ہی نہیں ہوتے، ولا تلیق اور نہ مناسب ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، کرامتہ اس کی کرم نوازی کے، کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی پاتا، یعنی جانتا، یعنی پاتا مراد ہے، تو ان کو ضرور سنوا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر وہ ان کو سنواتا یعنی زور زبردستی سے، لَتَوَلَّوْا تو وہ ضرور منہ پھیر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرنے والے۔ مجھے اس بچے کی شکل یاد آ رہی ہے اس وقت کہ جس کو اس کی ماں زبردستی کھانا کھلاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، منہ موڑتا ہے نا، منہ بند کر لیتا ہے، کبھی نیچے سر کر لیتا ہے، کبھی بھاگ نکلتا ہے، کیونکہ اس کو طلب ہی نہیں ہے کھانے کی نا، تو اس لیے وہ اس طرح کا ری ایکشن شو کرتا ہے۔ یہی حال ہے اس شخص کا جس کو ہدایت چاہیے نہیں، آپ اس کو کوئی نصیحت کریں، کبھی وہ منہ بنائے گا، کبھی وہ بھاگ جائے گا، کبھی وہ منہ پھیر لے گا، چیخے چلائے گا کہ مجھے نہیں کھانا، اور اگر زبردستی ماں کھلا دے تو الٹی کر دیتے ہیں، پھر اندر نہیں جاتا ان کے، لگتا نہیں ہے ان کو۔ تو ایسے لوگوں کو اگر زبردستی پکڑ دکڑ کے کہیں بٹھا بھی دیا جائے کسی مجلس میں تو ان کے اندر بات نہیں جاتی، جیسے منافقین تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی بات، کیونکہ ان کا دل کہیں اور ہوتا تھا، دل دنیا میں تھا۔ جب دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو تو پھر اللہ کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ تو طلب اور توجہ چاہیے نا، آخرت کی فکر چاہیے، پھر ہر چیز سمجھ میں آنے لگتی، کیونکہ انسان کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے، جب ایک پیاس اٹھتی ہے تو پھر انسان پانی ڈھونڈتا ہے نا، اور اگر کوئی پلائے تو اس کا شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ آ کے مانگ رہے ہوتے، چین کے کھا رہے ہوتے، چھپا کے رکھے ان سے کوئی چیز تو وہ اوپر چڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ So Azari, I'm thinking Allah subhanahu wa ta'ala has kept the potential to attain hidayah or the desire, we are pre-programmed for Tawheed, it's there. But this particular thing is mentioning their inclination, their active inclination at that time, right? Because later on, they may develop that inclination and they do come, and we've studied ہر about it. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر لیئرز چڑھتی ہیں، کچھ ماں باپ چڑھاتے ہیں، کچھ معاشرہ، کچھ خواہشات، شیطان، تو وہ جب تک انسان پھر ان ساری ڈی کنڈیشننگ نہیں کرتا، ان چیزوں کو توڑ کے خول کو باہر نہیں نکلتا، ہدایت نہیں پاتا۔ یہ سب پڑھ کے نا ایک طرح کا خوف رہتا ہے دل میں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، ہم مطلب صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں ہدایت جو ملی ہوئی ہم قبول کیے ہوئے ہیں، تو اس ڈر کو کیسے نکالیں؟ ہر وقت کبھی بھی ہوتا ہے جیسے نماز پڑھ کے اٹھتے مطمئن نہیں، یہی تو تقویٰ ہے نا، یہی تو تقویٰ ہے، انسان فکر مند رہے، کیونکہ اگر یہ نکل جائے تو دوسری کیا چیز آ جائے گی دل میں، ہم تو بہت اچھے ہیں، عجب آ جائے گا۔ جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی، کوئی سیکھے جوان بچہ مر گئے، کچھ بھی، تو بہت افسوس تو ہوتا ہے، لیکن پھر میں جیسے بیٹھتے ہوں گھر میں تو میں کہتی ہوں بھائی ہمیں ان کے پچھلے حالات کا پتہ نہیں ہے، ہاں اللہ ظالم نہیں ہے، بالکل نہ کچھ تو مطلب ہوگا، تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ امی آپ نے کیسی بات، میں نے کہا نہیں بیٹا اللہ ظالم نہیں ہے، جو ان کے دل کو پہنچا ہے ایسے ہی انہوں نے کہیں کچھ، تو بس میں کہتی ہوں اس عمل سے بچو، اپنے لیے سبق ہے یہ، سبق کہ جو ہاں ہر ایسی چیز کو اپنے لیے لرننگ اپرچونٹی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہمارا رب تو الخبیر العلیم السمیع ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے عدل اور اتنے انصاف کرتے ہیں کہ اپنی علم السابق جو تقدیر ہے اس کے اوپر بھی جزا سزا نہیں دیتے، جب تک کہ کوئی انسان اس کو کر نہیں گزرتا اس وقت تک اس کو نہیں مہلت دیتے ہیں، اور پھر جب غلطی ہو بھی جاتی ہے تو فرشتے کو حکم ہے کہ 6 گھڑیاں رکے رہو، شاید توبہ کر لے تو پھر لکھو۔ وقد ازاح سبحانہ العلل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علتیں دور کر دی ہیں، یعنی جو حجتیں بنائی ہوئی ہیں نا، ایکسکیوزز، وَأَقَامَ الْحُجَجَ اور دلائل قائم کر دیے، ثابت کر دیے، وَمَكَّنَ مِنْ أَسْبَابِ الْهِدَایَةِ اور ہدایت کے اسباب کی قدرت عطا کی ہے، یعنی انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ فَمَن يَصْلُحُ لِلْهِدَایَةِ هَدَاهُ تو جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَا يَضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَالظَّالِمِينَ
اور وہ فاسقوں اور ظالموں کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتا. ولا یہدی المسرفین، اور وہ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. والمکذبین، اور جھوٹوں کو بھی. ولا یتبع الا علی قلوب المعتدین، اور وہ نہیں مہر لگاتا مگر حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. ولا یرکس فی الفتنۃ، اور نہ اوندھے منہ فتنے میں ڈالتا ہے. الا المنافقین، سوائے منافقوں کے. بکسبہم، ان کے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. وَأَنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَا يَتَّقِي، اور یہ کہ وہ نہیں بھٹکاتا جس کو وہ ہدایت دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے بیان کر دیتا ہے جن چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے. ہدایت کے بعد بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو یہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کس وقت ہم بھٹک جائیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، ہمارا اینڈ کیا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ چیزیں بھی بتا دی ہیں کہ اگر تم خاتمہ بالخیر چاہتے ہو تو پھر تم کیا کرو. وَإِذَا أَعْرَضَ عَنِ اللَّهِ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، یہ ہے اصل بات. اور جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض برتتا ہے. جب آپ کو ضرورت نہیں اللہ کی، تو اللہ کو آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پیچھے آئے. ہاں، آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو 10 قدم آئے گا، لیکن اگر آپ نے ایک قدم نہیں اٹھایا تو پھر وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا. فَيَخْتَارُ الْعَبْدُ لِشِقْوَتِهِ وَسُوءِ طَبِيعَتِهِ الضَّلَالَ عَلَى الْهُدَى، تو چنتا ہے بندہ، اختیار کرتا ہے، یختار اختیار کرتا ہے، لِشِقْوَتِهِ اپنی بدبختی کی وجہ سے، وَسُوءِ طَبِيعَتِهِ اور اپنی طبیعت کی برائی کی وجہ سے، الضَّلَالَ گمراہی کو، عَلَى الْهُدَى ہدایت پر. یعنی یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. والغی علی الرشاد، اور گمراہی کو رشد و ہدایت پر. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهؤلاء لما انصرفوا عن الحق باختيارهم عاقبهم الله فلم يوفقهم للهدى، تو یہ لوگ جب حق سے پھر گئے اپنے اختیار کی بنا پر، جو چوائس اللہ نے ان کو دی تھی، تو انہوں نے اپنی مرضی سے رستہ اور لے لیا. عاقبهم اللہ، تو اللہ نے ان کو سزا دی. فلم يوفقهم للهدى، تو ان کو ہدایت کی پھر توفیق نہیں دی. لأنہم لا یلیق بہم الخیر، کیونکہ وہ خیر کے لائق نہیں تھے. ولا یصلحون الا للشر، اور وہ شر کے سوا کسی چیز کے قابل نہیں. یعنی صالح کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لائق نہیں. لأنہم اغلقوا علی انفسہم ابواب الہدی، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے. ہدایت کے دروازے کون سے؟ آنکھیں، کان، دل. ہدایت کے لیے ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں. کائنات کی نشانیاں دیکھ کے بھی غور و فکر نہیں کرتے. تو جب انہیں خود ہی نہیں چاہیے ہدایت، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے اس میں قصور. It's a very strong feeling, Ustaza ji. I was thinking many of our students, alhamdulillah, every year when courses get completed, there's always this worry from the student side as well. And we as team members also are always encouraging them that, remain connected to the Quran, remain connected to the sources of knowledge, tie yourself up so that, this thing about aghlaqu ala anfusihim abwab al-huda, if you're not listening, if you're not reading, if you're not presenting yourself to the sources of guidance, even after studying the Quran, even after spending some time with it, one can, go away from this. لٹرل مینو میں اغلقوا علی انفسہم ابواب الہدی، الہدا کے دروازے انہوں نے اپنے اوپر بند کر لیے، آتے ہی نہیں. وَأَمَّا الْمَكْرُ الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ، اور جہاں تک اس تدبیر کا تعلق ہے، یہ چال کا جو اللہ نے اپنی صفت بیان کی جس کے ساتھ، فَهُوَ مُجَازَاتُهُ لِلْمَاكِرِينَ بِأَوْلِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، تو وہ سزا دینا ہے، بدلہ دینا ہے. جزا کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. مجازات بدلہ دینا. للماکرین، چال چلنے والوں کو. کس کے ساتھ؟ اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ چال چلتا ہے،
تو کب؟ جب لوگ چال چلتے ہیں تو ان کی چال کو توڑتا ہے پھر وہ چال کے ساتھ. فَيُقَابِلُ مَكْرَهُمُ السَّيِّئُ بِمَكْرِهِ الْحَسَنِ، تو وہ مقابلہ کرتا ہے ان کی بری چال کا اپنی اچھی تدبیر کے ساتھ. فَيَكُونُ الْمَكْرُ مِنْهُمْ أَقْبَحُ شَيْءٍ، تو ان کی طرف سے، دین کے دشمنوں کی طرف سے جو مکر ہوتا ہے یہ بدترین چیز ہوتی ہے. وَمِنْهُ أَحْسَنُ شَيْءٍ، اور اللہ کی طرف سے جو تدبیر ہوتی ہے وہ احسن بہترین چیز ہوتی ہے. لِأَنَّهَا عَدْلٌ وَمُجَازَاتٌ، کیونکہ اللہ کی تدبیر عدل پر، انصاف پر مبنی ہوتی ہے اور بدلے کے طور پر ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ الْمُخَادَعَةُ مِنْهُ جَزَاءً عَلَى مُخَادَعَةِ رُسُلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، اسی طرح دھوکہ دینا اس کی طرف سے بدلہ ہے اس دھوکے کا جو لوگ اس کے رسولوں اور اولیاء کو دیتے ہیں. یعنی جو خیانت وہ اللہ کے اولیاء اور رسول کے ساتھ کرتے ہیں پھر اللہ اس کی مار دیتا ہے ان کو اسی شکل میں. فَهِيَ مِنْهُمْ أَقْبَحُ شَيْءٍ، یہ صفت بندوں میں ہو تو قبیح ترین چیز ہے، اور یہی بات اللہ کی طرف سے جب جواب کے طور پر آئے تو عدل اور بدلہ ہے اور بہترین چیز ہے. اما کون الرجل یعمل بعمل اہل الجنت، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور اس جنت کے بیچ میں ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، تو تقدیر کا لکھا اس پہ غالب آ جاتا ہے. فإن ھذا الرجل، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ شخص عمل بعمل اہل الجنت، جنت والوں کے عمل کر رہا تھا، فیما یظہر للناس، جو لوگوں کو دکھائی دے رہے تھے کہ بڑا نیک ہے. ولو کان عملا صالحا مقبولا للجنہ، اور اگر نیک عمل مقبول نیک عمل ہوتا جو جنت میں لے جانے والا ہوتا، قد احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا، ورضیہ، اور اس سے راضی ہوتا، لم یبطلہ علیہ، تو اللہ اس کے عمل کو ضائع نہ کرتا. یعنی اب ہمیں نہیں کسی کے دل کا پتا ہوتا کہ یہ دکھاوے کا کام کر رہا ہے یا یہ خلوص سے کر رہا ہے، یہ واقعی سنجیدہ ہے، سیریس ہے اس معاملے میں، یا اوپر اوپر سے کر رہا ہے، تو اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک حدیث کے مطابق اس کا مفہوم کچھ ہے کہ جس برتن کا نیچے والا حصہ گندا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی گندگی آ جاتی ہے. یا ایسے ہی ہے کہ مثلاً اگر نیچے چائے کی پتی ڈلی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ نے پینے کا پانی اس میں ڈال لیا، تو آپ کیا کریں گے؟ پینے لگیں گے تو کیا ہے یہ کیا کہ پیندے میں کچھ تھا نا، تو وہ ساری چیز پلوٹ ہو گئی. اسی طرح نیت جو ہوتی ہے نا، بنیاد جڑ میں ہوتی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ٹھیک ہے، تو اصل جو ہے نا مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جڑ کے اوپر درخت کا انحصار ہوتا ہے. جڑ بیمار ہوئی تو درخت گر ہی جائے گا، چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو چکا ہو. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض درخت اوپر سے ٹھیک ہی ہوتے ہیں لیکن جڑیں نیچے کمزور ہو چکی ہوتی ہیں فار سم ریزن. ایک آندھی آتی ہے تو پورا درخت گر چکا ہوتا ہے. ایسا شخص جس کی نیت خراب تھی اور وہ ساری زندگی کوئی اچھے کام کرتا رہا، لیکن کیا ہوا کہ وہ سارے کام بھی اس کے حق میں ہونے کی وجہ اس کے اگینسٹ گئے. پھر اس جڑ میں نیچے پیندا صاف کرتے رہنا چاہیے نا، دل صاف کرتے رہنا چاہیے. پتہ چلتا ہے، اور جب پتہ چل جائے نا تو فوراً توبہ کریں. یا اللہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، میرے منہ سے نکل گیا ہے، مجھ سے اس طرح ہو گیا ہے، اور آپ اس کو ضائع نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اپنے آپ سے سچا ہونا. وما یخدعون الا انفسہم، ہے نا، یہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینا ہوتا ہے. کیونکہ ہم تعویلیں شروع کر دیتے، نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کیا. فإن فیہ آفۃ کامنۃ، تو اس کے اندر ایک آفت چھپی ہوئی ہوتی ہے. خذل بہا فی آخر عمرہ، استغفر اللہ، وہ اس کی وجہ سے آخری عمر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مدد اس سے دور ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو انسان کی عقل نہیں اس گتھی کو حل کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بزرگ ساری زندگی جیسے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھے کام بھی بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پہ جا کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کے غلط کام کرنے لگتے ہیں. مجھے اصل میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے.
وہ کسی کی نانی تھی تو وہ کہتی ہیں ساری زندگی وہ لوگوں کو بھی کہتی تھی نماز پڑھو، خود بھی پڑھتی تھی، یہ بھی کرتی تھی وہ بھی کرتی تھی، اور اب آ کے جو مرضی کر لو نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتی. اور اسی طرح اور بھی کچھ یعنی زبان کی بھی شاید کوئی بد زبانی وغیرہ کرتی ہیں کچھ. اب مجھے ساری ڈیٹیل یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ بڑی عمر میں آ کے جی اس طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی سچا اخلاص عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں بعض لوگوں کی ظاہری نیکی کے اندر کوئی اور آفت چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آخری عمر میں چھٹ جاتا ہے اس سے. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌّ وَآفَةٌ لَمْ يُقَلِّبُ اللَّهُ إِيمَانَهُ، اگر اس کے اندر کوئی دھوکہ یا آفت نہ ہوتی اللہ اس کے ایمان کو نہ تبدیل کرتا یعنی بدلتا نہ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ سَائِرِ الْعِبَادِ مَا لَا يَعْلَمُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، اللہ بندوں کے سارے اعمال جانتا ہے جو وہ ایک دوسرے کے نہیں جانتے ہوتے. کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کتنا مخلص. انسان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کتنے سنسیئر ہیں اور کتنے مخلص ہیں، ساتھ رہتے ہیں دن رات، نہیں پتا چلتا کون کس کو کیا چیٹ کر رہا ہے، کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے. بہن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، نہیں پتا چلتا وہ باہر کیا کر کے آیا ہے. یعنی کئی دفعہ ایسی حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں نا کہ بظاہر تو ذرا بھی نہیں. یہاں کے بچے جیسے ہیں، ڈوئل پرسنالٹیز ہیں ان کی، سب کی میں بات نہیں کر رہی لیکن بہت سی کی اس طرح کی. گھر میں وہ اتنے شریف ہوں گے، سب کچھ اچھا کر رہے ہوں گے، اور باہر بالکل اس کے الٹ پتہ نہیں کیا کیا حرام کام کر رہے ہوں گے، جہاں گئے ویسے ہی ہو گئے. تو پھر یہ ہمیں انسانوں کو نہیں بھی پتہ چلتا. ماں باپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے کچھ بھی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی ان سے معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، ہمارا خاتمہ اچھا کرے. اور ایمان پر کیوں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. وہ اما شأن ابلیس، اور یہ پیچھے ابلیس کا بھی واقعہ پڑا تھا نا ہم نے پچھلے ہفتے کے، وہ کیوں بھٹک گیا. فإن اللہ قال لملائکتہ، تو بے شک اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. اور ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے. اگر وہ سیدھے راستے پر آنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. بس ہمیں اپنا دل ٹٹولنا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں. کیا ہم بھی ہدایت میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کا شوق رکھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کی خدمت سچے جذبوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم انسانیت کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا ہمارے دلوں کو کہ ہماری پریشانیاں کیا ہیں اور ہمارے غم کیا ہیں اور ہماری دلچسپیاں کیا ہیں اور ہماری حرص کس چیز کی ہے. فالرب تعالی کان یعلم ما فی قلب ابلیس من الکفر والکبر والحسد ما لا تعلمہ الملائکہ. تو رب تعالی کو معلوم تھا کہ ابلیس کے دل میں کفر، کبر، حسد کیا کچھ تھا جو ملائکہ کو نہیں پتا تھا. فلما امرہم اللہ بالسجود، تو جب اللہ نے ان کو سجدے کا حکم دیا، ظہر ما فی قلوبہم من الطاعۃ والمحبۃ والخشیۃ، تو ان کے دلوں میں جو اللہ کی اطاعت کا، محبت کا، خوف کا جو جذبہ تھا وہ ظاہر ہو گیا، فوراً جھک گئے. والانقیاد، اور فرما برداری کا، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے. فبادروا الی الامتثال والطاعہ، تو وہ جلدی لپک پڑے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف. وظہر ما فی قلب عدوہ من الکبر والغش والکفر والحسد فابى واستکبر وکان من الکافرین، اور ظاہر ہو گیا جو اللہ کے دشمن کے دل میں تکبر تھا، دھوکا تھا، کفر تھا، حسد تھا، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. جاننا کتنا ضروری ہے نا، چیزیں بظاہر کچھ نظر آتی لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے. وَأَمَّا خَوْفُ أُولَٰئِكَ مِن مَكْرِهِ فَحَقٌّ، جہاں تک ان لوگوں کے خوف کا تعلق ہے اس کے مکر سے تو یہ درست ہے. فَإِنَّهُمْ يَخَافُونَ أَن يَخْذُلَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ فَيَسِيرُوا إِلَى الشَّقَاءِ، تو یہ ڈرتے ہیں کہ وہ انہیں چھوڑ دے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، تو وہ بدبخت ہو جائیں گے. فَخَوْفُهُمْ مِن ذُنُوبِهِمْ وَرَجَاؤُهُمْ لِرَحْمَةِ رَبِّهِمْ، تو ان کا اپنے گناہوں سے خوف اور
اپنے رب کی رحمت کی امید، تو اس کے بارے میں آتا ہے اما قولہ سبحانہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو امن میں نہیں رہ سکتے اللہ کے مکر سے مگر نقصان اٹھانے والے لوگ۔ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ فہذا انما هو فی حق الکفار والفجار، تو یہ ہے کفار اور فجار کے بارے میں حق، یعنی ان کے بارے میں about them۔ فلا یعصی ولا یأمن مقابلۃ اللہ لہ علی مکر السیئات بمکرہ الا القوم الخاسر، پس نہیں گناہ کرتے اور امن میں رہتے اللہ کے مقابلے میں اس سیئات کے مکر پر، بمکرہ ہی اس کے مکر سے، سوائے خاسر قوم، نقصان اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہی یہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ والذی یخافہ، اور جو اس سے ڈرتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے۔ العارفون باللہ، پہچانتے ہیں اللہ کو، من مکرہ، اس کے مکر کے بارے میں، ان یؤخر عنہم عذاب الذنوب، کہ وہ مؤخر کر دے گا گناہوں کا عذاب، فیحصل لہم نوع اغترار، تو حاصل ہوگی ان کے لیے غرور کرنے کی قسم، فیأنسوا بالذنوب، تو وہ مانوس ہو جائیں گے اور گناہوں سے، فیاتیہم العذاب علی غرۃ وفترۃ قبل التوبہ، تو عذاب آ جائے گا ان پر بے خبری میں اور اچانک توبہ سے پہلے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مکر تو برحق ہے، لیکن جو کفار ہیں ان کے لیے وہ مختلف ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مختلف ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو کیا ڈر لگتا ہے؟ وہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر ہم نے کوئی گناہ کیا اور سزا نہیں ملی ہمیں ابھی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر گناہ اور کرنا شروع کر دیں، یا نسو بالذنوب، تو پھر اچانک عذاب نہ آ جائے۔ او ان یغفلوا عنہ، یا یہ کہ اس سے غافل نہ ہو جائیں، وینسوا ذکرہ، اور اس کا ذکر نہ بھول جائیں، فیتخلی عنہم، تو اللہ ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، فیسرع الیہم البلاء والفتنہ، تو ان کی طرف مصیبت اور فتنہ تیزی سے آئے گا، فیکون مکرہ بہم تخلیہ عنہم، تو اس کی چال ان کے بارے میں ان کو چھوڑنے کے متعلق ہوگی۔ یعنی ایک ایمان والے بندے کو ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کو بھول جائیں، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی سزا ہم پر آ پڑے۔ میں آج کل یہ کتاب پڑھی، دل کی دنیا، ابن الجوزی کی ہے یہ کتاب، جن کی یہ کتاب ہے نا منہاج القاصدین، انہی کی ہے یہ۔ تو ان کی کتاب اصل میں عربی میں ہے، لیکن میں اردو ترجمہ مجھے ملا ہے تو وہ پڑھ رہی ہوں۔ سید الخاطر اس کا نام ہے۔ سید الخاطر کا مطلب ہے، سید کہتے شکار کرنے کو، خاطر کہتے خیال، یعنی خیالات کا شکار، یعنی جو خیالات ان کے آتے تھے نا دل میں یا دیکھتے تھے تو وہ لکھ لیتے تھے۔ تو یہ بہت اس لحاظ سے اچھی کتاب ہے، تزکیے کی کتاب ہے۔ اس میں وہ کئی واقعات لکھتے ہیں لوگوں کے، کئی جو انہوں نے پڑھے یا کئی ان کے سامنے پیش آئے۔ تو ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص جو تھا اس نے کوئی غلط کام کیا اور اس کو لگا کہ اب مجھے اس کی پکڑ نہ آ جائے، اس کو اپنا وہ غلطی بھولی نہیں، غلطی نہیں مینشن کی کہ کیا غلطی تھی، لیکن وہ کہتے کہ 40 سال کے بعد وہ قرآن بھول گیا، جو حفظ کیا ہوا تھا بھول گیا اس کو، تو اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ میرے اس گناہ کی سزا مجھے ملی۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ گناہ کے بعد بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی سزا مل جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نعمت نہ لے لے۔ وہ نعمتوں کے بقا کے لیے، نعمت سے مراد صرف کھانے پینے کی نعمت نہیں ہوتی، نعمتوں کے بقا کے لیے بھی وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھے نا، او ان یغفلوا عنہ، کہیں وہ اس سے غافل نہ ہو جائیں، وینسوا ذکرہ، اس کا ذکر نہ بھول جائیں، فیتخلی عنہم، تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے، کون؟ اللہ، فیسرع الیہم البلاء والفتنہ، تیزی سے آ جائے ان کی طرف مصیبت اور فتنہ،
فیکون مکرہ بہم تخلیہ عنہم، تو یہ ہے اللہ کی چال کہ اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے نا اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوتا، ڈرتا ہے، لیکن اس کا ڈر یہ ہوتا ہے او ان یعلم سبحانہ من ذنوبہم، یا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو جان لے گا، ما لا یعلمون من نفوسہم، جو اپنے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بہت دن کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اوہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. فیأتیہم المکر من حیث لا یشعرون، تو ان کے پاس مکر آئے گا جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے. او یبتلیہم، یا انہیں آزما لے گا، یمتحنہم، اور ان کا امتحان لے گا، بما لا صبر لہم علیہ، جس پر وہ صبر نہ کر سکیں. فیفتنوا بہ وذلک مکر، تو وہ اس آزمائش میں ڈالے جائیں اور یہ اس کا مکر. اللہ اکبر. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان اپنے ساتھ اتنے عہد کرتا ہے، میں غصہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں. بعض اوقات چھوٹی سی بات پہ آپ بھڑک اٹھتے ہیں، یعنی اتنا قصور نہیں ہوتا دوسرے کا، لیکن آپ ایسے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ایک دم پھٹ پڑتے ہیں کہ آپ سے صبر نہیں ہوتا، یعنی آپ برداشت نہیں کر پاتے کسی کی وہ بات، حالانکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. ھذا خطر الجہل باسماء اللہ وصفاتہ، یہ ہے جہالت کا خطرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں. یولد مثل ھذہ الطامات، جو اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، طامات الکبریٰ ہوتے ہیں نا، بڑی مصیبت پیدا کرتی ہیں، یہ جہالت یولد، ٹھیک ہے. والقول علی اللہ بلا علم، اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا. وظن الناس بربہم غیر الحق، اور لوگوں کا اپنے رب کے بارے میں ناحق گمان کرنا. فماذا ينتظر هؤلاء من العقوبہ، تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس سزا سے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکا دے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وَأَمَّا الْجَهْلُ بِدِينِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ، اب یہ دوسری بات شروع ہو گئی یہاں سے. جہاں تک اللہ کے دین اور شریعت سے جہالت کا تعلق ہے، فقد نشأ بسببہ، تو پیدا ہوئی اس کی وجہ سے، من البدع والمخالفات، بدعتیں اور دین کی مخالفتیں، ما عم و طم، جو عام ہو گئیں، چھا گئیں، وبلغ السہل والجبل، جو میدانوں اور پہاڑوں تک پہنچ گئیں، ہر آبادی میں. والناس متفاوتون فی ذالک، اور لوگ اس معاملے میں مختلف ہیں. متفاوت کا مطلب مختلف ہیں، یعنی کسی کے اندر زیادہ اور کسی میں کم. فمن الناس من یعبد اللہ مخلصا لیکن علی جہل، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بڑے خلوص سے عبادت کرتے ہیں لیکن جہالت کے ساتھ، پتہ ہی نہیں کہ کیسے کرنی. ومنہم من ابتدع فی الدین عبادات لم یشرعها اللہ ورسولہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دین میں ایسی عبادتوں کی بدعت ایجاد کرتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع ہی نہیں کیا، طریقہ مقرر ہی نہیں کیا. فصارت عبادات، تو ہو گئی عبادتیں، یتقرب بها الجاہلون الی اللہ، جن کے ذریعے جاہل لوگ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرتے ہیں. ویدافعون عنہا، اور اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں، آپ ذرا انہیں منع تو کریں اس بدعت سے. ویعادون من انکرہا علیہم، اور وہ اس سے عداوت رکھتے ہیں جو اس کا انکار کرتا ہے. وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهَا، اور وہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، تم بھی آ جاؤ. وَيَنْسِبُونَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں. فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَفْرَحُ الشَّيْطَانُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، شیطان اس سے بڑھ کر کس بات سے خوش ہوگا. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا ان کے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسا طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر نہ ہوتی فیصلہ کی ہوئی بات، یعنی فیصلہ کن بات، تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اگر اللہ نے یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ ان کو مہلت دی جائے گی تو ان کو
ختم کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سسا ایک فرقہ ہے جیسے مسلمانوں کے نا ڈفرینٹ گروہ جیسے بٹے، وہ کوئی بندہ ہے وہ یوٹیوب پہ بتاتا ہے سارے ریلیجنز کیسے ہیں، تو اس میں بتا رہا تھا کہ یزیدی ایک قوم ہے جو بہت تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن ان کو کسی صوفی بزرگ ان کے علاقے میں آیا اور اس نے پریچ کیا جو بھی بتاتا تھا، اور وہ پھر مطلب وہ ختم ہو گیا لیکن اس کے نام پر پڑ گیا ان کا پورا فرقہ. اور وہ اس چیز پر بلیو کرتا تھا کہ شیطان نے سجدہ اللہ کی محبت میں نہیں کیا تھا، وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھتا تھا. اس بیس پر انہوں نے شیطان کو بنا لیا اپنا، یعنی اس کا ایک امیج بنا لیا ہے، اور اس کو پوچھتے ہیں. اور اس کی یہ جہالت کی انتہا ہے کہ کسی نے جا کے اپنی سوچ سے ایک نیا دین ہی سٹارٹ کر دیا اور اس کو پتہ نہیں کہ کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. وَأَمَّا الْجَهْلُ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، اور جہاں تک اللہ کی تقدیر قضاء و قدر سے جہالت کا تعلق ہے، فقد نشا بسببه نسبة ما لا يليق به إليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تو پیدا ہوا اس کی وجہ سے اللہ کی طرف نسبت کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں، اور وہ بہت بلند ہے، اس سے بہت بڑا. فالجاہل یشکو اللہ الی الناس، جاہل جو ہے وہ اللہ کے شکوے بندوں سے کرتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. وہذا غایت الجہل، اور یہ انتہا درجے کی جہالت ہے. بالمشکوہ، جس کی شکایت کی گئی یعنی اللہ تعالیٰ، والمشکوہ الیہ، اور جس کی طرف شکایت کی گئی. فإنہ لو عرف ربہ لما شکاہ، اگر وہ اپنے رب کو جانتا ہوتا تو وہ کبھی بھی شکایت نہ کرتا. وَلَوْ عَرَفَ النَّاسَ لَمَا شَكَا إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ لوگوں کو بھی پہچانتا ہوتا کہ ان کی کیا حیثیت ہے تو کبھی وہ لوگوں کے پاس جا کے اللہ کا شکوہ نہ کرتا. وَالْعَارِفُ إِنَّمَا يَشْكُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، اور جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ تو بس اپنے غم دکھ کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہے. إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. وَأَعْرَفُ الْعَارِفِينَ مَنْ جَعَلَ شِكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ لَا مِنَ النَّاسِ. سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا جو ہے نا، جو اپنے شکوے کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے، من نفسی، اپنی طرف سے، لا من الناس، نہ کہ لوگوں کی طرف سے، یعنی لوگوں کو نہیں بلیم کرتا، اپنے آپ کو کرتا ہے. میں کیوں کمزور ہوں، لوگ مجھ پہ حاوی ہو گئے ہیں. فہو یشکو، وہ کیا شکوہ کرتا ہے، من موجبات، ان اسباب کا، تسلیط الناس علیہ، جو لوگوں کے اس پر مسلط ہونے کے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف آتی ہے تمہاری اپنی نفس کی وجہ سے آتی ہے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. وکفا باللہ شہیدا، اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Sadhji, we studied it a few months ago within Fiqh al-Qulub, the dua Allahumma ashku ilayka da'fa quwwati wa hawani ila an-nas. I was thinking that that's the shakwa that is being mentioned here. بالکل. فالمراتب الثلاث، 3 مرتبے ہیں، 3 سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، 3 سٹیجز یہ شکوے کے نا. اخصها ان تشکو اللہ الی خلقی، سب سے گھٹیا کہ تم اللہ کی شکایت بندوں سے کرو. واعلاها ان تشکو نفسک الیہ، اور سب سے بلند کیا ہے کہ تم اپنی ذات کی شکایت کرو اللہ کو کہ اللہ میں کمزور ہوں، گناہگار ہوں، وغیرہ وغیرہ. وَأَوْسَطُهَا أَن تَشْكُو خَلْقَهُ إِلَيْهِ، اور درمیانے درجے کا کیا ہے کہ تم مخلوق کی شکایت اس کو کرو کہ اللہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. یعنی کتنی زبردست بات ہے نا، اتنا عام ہے یہ ہم سب میں یہ چیز
کہ ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کام خراب ہو جائے نا, تو ہم یہ نہیں سوچتے یہ میری وجہ سے ہوا ہے, یہ میرا بھی کچھ ہاتھ ہے اس میں. ایک دن کسی سے کوئی کام خراب ہوا, اس کا اتنا قصور نہیں تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. کسی اور سے میں نے ذکر کیا کہ یہ کام خراب ہو گیا نا, انہوں نے مجھے آفر کیا تھا, میں یہ کام کرتی ہوں. تو اب یہ کہ کسی نے جب اگر آفر کیا آپ کو کوئی کام کرنے کی, تو وہ کیوں آفر کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو خدمت کے لیے حاضر کرتا ہے, کام خراب کرنے کے لیے؟ وہ تو مدد کرنے کے لیے آیا. لیکن یعنی غلطی اس بندے کی نہیں تھی جس کو بلیم کیا جا رہا تھا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ ہم عموماً چھٹ سے فوراً سے بات اس کی طرف ڈال دیتے ہیں. یعنی اگر کسی کو میں نے کہا پانی لاؤ, وہ پانی لایا, اس نے پانی ادھر رکھا اسی جگہ نا, باتیں کرتے کرتے میرا ہاتھ لگا, وہ پانی گر گیا, قصور کس کا ہے؟ میرا. لیکن میں کیا کہوں گی, تو پتہ نہیں تھا کہ میں پڑھا رہی ہوں تو ادھر کیوں رکھا تھا, میں پڑھاتے ہوئے بھی تو ہوش میں رہنا تھا. تو یہ ایک عام سی بات ہے ہم سب کے اندر. والجاہلیت لیست فترۃ من الزمن محدودۃ فی ثناء التاریخ. یہ جو جاہلیت والی بات ہے نا, جاہلیت کا دور, یہ صرف زمانے میں سے ایک خاص وقت کی بات نہیں ہے جو محدود ہے تاریخ کے دوران. اسنا کہتے ہیں نا, اس اسنا میں یہ ہو گیا, سنایا بھی اسی سے ہی ہے. ولیست المقابل لما یسمى بالعلم والحضارہ, اور نہ ہی یہ اس کے مقابلے میں ہے جس کو علم اور سویلائزیشن کہا جاتا ہے. وانما حقیقت الجاہلیت, جاہلیت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہی رفض الاہتداء بہدی اللہ, وہ ہے اللہ کی ہدایت کا انکار کرنا. ورفض الحکم بما انزل اللہ, اور جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کو ترک کر دینا, جو اللہ نے نازل کیا ہے حکم اس کو چھوڑ دینا, اس کا انکار کر دینا. ورفض العمل بشرع اللہ, اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کا انکار, یہ ہے جاہلیت. فالجاہلیت فی الحقیقت ہی التی تستنکر ھدی اللہ, حقیقت میں جاہلیت جو ہے وہ ہے اللہ کی ہدایت کا انکار کرنا, یہ ہے جہالت اصل. وتستحب العمی علی الہدی, اور یہ کہ تم ترجیح دو اندھے پن کو ہدایت پر. وتزعم ان ما هی فیہ هو الخیر المحض, اور تم دعویٰ کرو کہ یہ خالص خیر ہے. وان ما تدعى الیہ من الہدی هو الضرر والخسران, اور جس ہدایت کی طرف تم بلاتے ہو وہ تو نقصان دہ ہے اور خسارے کا باعث ہے. کما قال سبحانہ, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے تو ان کو ہدایت دی تھی, لیکن انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت پر, گمراہی کو ہدایت پہ چن لیا, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہدایت پہ چلنا ہمارے لیے نقصان دہ. آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر کاروبار میں جھوٹ نہیں بولو گے, یہ اور یہ نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا, تو وہی بات یہاں کی جا رہی. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ, تو ان کو رسوا کرنے والے عذاب کی بجلی نے پکڑ لیا. بما كانوا يكسبون, بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وزوال هذه الجاہلیت یکون بالایمان, اس جاہلیت کا زوال تو ایمان کے ساتھ ہی ہوگا. والاعمال الصالحہ, اور نیک اعمال کے ساتھ. وبذل الجہد لاعلاء کلمۃ اللہ, اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوششوں کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.